کہ پیپلز کالونی، مدینہ ٹاؤن، سرفراز کالونی، سعید کالونی سمیت فیصل آباد کے دیگر مشرقی علاقوں کے پانی کی فراہمی کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ کینال کراسنگ مکمل نہ ہو سکی۔ واسا اور جائکا کے تعاون سے کینال کراسنگ کے لیے فیسکو ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے کینال روڈ 6 سے 9 فروری تک بند کی جانی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپلز کالونی، مدینہ ٹاؤن، سرفراز کالونی، سعید کالونی سمیت فیصل آباد کے دیگر مشرقی علاقوں کے 2 لاکھ سے زائد شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ کینال کراسنگ مکمل نہ ہو سکی۔ واسا اور جائکا کے تعاون سے کینال کراسنگ کے لیے فیسکو ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے کینال روڈ 6 سے 9 فروری تک بند کی جانی تھی۔ اس حوالے سے وقاص احمد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے 2 لاکھ سے زائد شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ جو ہے یہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے لیبر ورک کی وجہ سے۔ اس حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو پرانا جھال خانوانہ کی اپ گریڈیشن کے بعد پیپلز کالونی، مدینہ ٹاؤن، سعید کالونی، سرفراز کالونی سمیت دیگر علاقوں کے 2 لاکھ سے زائد شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں پرانا جھال خانوانہ سے فیسکو ہیڈ کوارٹر تک جو ہے پہلے سروس روڈ پر لائن بچھائی جانی تھی اور اس کے بعد پھر لین روڈ کراسنگ جو ہے وہ کی جانا تھی، جس کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے واسا حکام نے 6 سے 9 فروری تک کا ٹائم جو ہے وہ بھی لیا تھا کینال روڈ بند کرنے کے لیے۔ تاہم نہ تو کینال روڈ جو ہے وہ بند کیا گیا ان دنوں میں اور نہ ہی لائن کی کراسنگ جو ہے اس کو مکمل بنایا جا سکا۔ البتہ واسا حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پرانا جھال خانوانہ سے فیسکو ہیڈ کوارٹر تک 2 طرفہ سروس روڈ پر 18 انچ ڈایا کا جو پائپ لائن ہے اس کو بچھا لیا جائے گا 6 فروری سے پہلے تک، لیکن تاحال وہ پائپ لائن جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں بچھائی جا سکی، جس کے باعث اگر کینال روڈ کی بات کر لی جائے تو عبداللہ پور کے مقام سے لے کر فیسکو ہیڈ کوارٹر تک ایک طرف روڈ جو ہے اس کی کھدائی کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو دوسری طرف نہر کراس کرنے کے لیے پائپ جو ہے وہ تو بچھایا گیا، لیکن کینال روڈ کی کراسنگ اور یہ کنیکشن نہ ہونے کے باعث جو ہے تاحال 2 لاکھ کی آبادی کو صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ جائکا کی جانب سے اپ گریڈیشن کے بعد واسا حکام نے یہ اعلان کیا تھا کہ پیپلز کالونی، مدینہ ٹاؤن اور سرفراز کالونی سمیت دیگر کالونیوں کے 2 لاکھ سے زائد مکینوں کو صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ 10 فروری تک شروع کی جائے گی، لیکن تاحال جو ہے صاف پانی کی نہ تو فراہمی شروع ہو سکی ہے اور نہ ہی یہ تمام تر منصوبہ جو ہے تعمیراتی کام اس کا مکمل ہو سکا ہے۔ اس حوالے سے آج بھی واسا حکام سے ہماری بات ہوئی تو جائکا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کامران کالو کا یہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے تمام تر تعمیراتی کام لائن پر مکمل کر لیا جائے گا، جس کے لیے کینال روڈ جو ہے اس کا مشرقی حصہ جو ہے اس پر کھدائی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی کل سے شروع کیا جائے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو فیصل آباد کا مشرقی حصہ جو ہے وہ صاف پانی کی سپلائی سے محروم رہا۔ ایک عرصے سے یہ باتیں ہوتی رہی کہ مشرقی حصے کو صاف پانی کی فراہمی جو ہے اس کو جلد از جلد ممکن بنایا جائے گا، جس کو اب تمام تر پروجیکٹ کی اپ گریڈیشن کے بعد جو ہے اب یہ کہا جا رہا تھا کہ آئندہ 1 ہفتے کے دوران یعنی 10 فروری تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 10 فروری تک جو ہے مکمل پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی، لیکن تاحال یہ منصوبہ جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اور 2 لاکھ سے زائد آبادی کو صاف پانی کی فراہمی کا عمل جو ہے وہ بھی شروع نہیں کیا جا سکا۔ جی وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں صاف پانی کے مسائل نے شہریوں کا جینا جیرن کر دیا۔ مکینوں کو صاف پانی کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا سامنا۔ 3 دن قبل پھٹنے والی پائپ لائن تاحال مرمت نہ ہو سکی۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں تریمو ہیڈ ورک سے آنے والی پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ ماجد سلطان کے قریب سڑک کی توسیع کے دوران پائپ لائن متاثر ہوئی۔ پائپ لائن کے پھٹنے سے اکتوبر ٹیکسنگ میں پانی کی فراہمی بھی بند ہوئی۔ شہریوں کو پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میونسپل کمیٹی پائپ لائن کی مرمت کی بجائے جھوٹی یقین دہانی کرانے لگی۔ 3 دن گزرنے کے باوجود میونسپل کمیٹی کے عملہ نے مرمت پر کام کا آغاز نہ کیا۔ شہریوں کی دہائی، حکام اعلیٰ سے پائپ لائن مرمت کا مطالبہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ صاف پانی نہ آنے سے دور دراز علاقوں سے پانی لانا ایک مشکل کام ہے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، اکتوبر ٹیکسنگ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو 30 دن کی ریڈنگ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ 30 دن سے زائد یا کم دن کی ریڈنگ پر متعلقہ میٹر ریڈر کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ مزید کیا اپڈیٹس ہیں اویس علی سے جانتے ہیں۔ اویس بتائیے گا۔
आज बिल्कुल फेस्को हेडक्वार्टर ने जो है वो रीडिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। तमाम तर सर्कल्स को 30 दिन की रीडिंग करने की हदायत जारी की गई हैं। 30 से कम दिन की रीडिंग करने और 30 से ज़ायद दिन की रीडिंग करने वालों के खिलाफ फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया गया है। इस वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तमाम तर सर्कल्स को ये सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि सार्फिन को जो है वो 30 दिन की रीडिंग की जाए और रीडिंग का जो अमला है वो बर वक्त डोमेस्टिक, कमर्शल और जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी रहायश गाहों के मीटर्स की जो रीडिंग है वो बर वक्त ले, और इसके साथ साथ जिन सार्फिन की जानिब से ओवर बिलिंग के या ज़ायद रीडिंग के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत की जा रही हैं उनके जो बिल हैं वो जल्द अज जल्द दुरुस्त करें ताकि सार्फिन को जो है वो सहूलत मिल सके और फेस्को में जो है वो ओवर बिलिंग के जो मामलात हैं उनको जो है वो हल किया जा सके। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को जो है वो 30 दिन की रीडिंग करने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं और सुस्ती की सूरत में सख्त जो कार्रवाई का अंदिया है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। रिलीफ के दावे हकीकत का रूप ना धार सके। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन के लिए परेशानी का सबब बन गया। खवातीन बच्चों समेत लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट ऑफिस पहुंच गईं। इमदाद के लिए आई खवातीन दरबदर, छोटे बच्चों के साथ बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर। कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया जा रहा। अचानक लिया मेरे ते थप्पड़ मारे, मैं बीमार है, मुश्किल में आई नहीं दूरों बदतमीजी करते हैं इतने सारे। हमें सुबह से बता दिया जाए कि हमने इतने आईडी कार्ड कर लिए हैं और इसके बाद अब आइंदा हमने शाम तक नहीं करने हैं। सुबह से लेकर लेडीज को धक्के मार रहे हैं, पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं, ये जो अमला सारा धक्के मार रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमले की नाअहली पर महंगाई की सताई खवातीन फट पड़ी। कहती हैं कि कोई रात 2 बजे से तो कोई सुबह 4 बजे से लाइन में मौजूद है, कोई नहीं सुनता। कई घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया जाता है। खवातीन ने BISP अमले पर हाथ उठाने और बदतमीजी का इल्जाम भी आयद कर दिया। अंदर मैं गई, उन्होंने मैंने कर दिता हूँ कि आन के तो बह जाइए, किराए ते रहने, दिल दी मरीज आ, बंदा मेरा मरिया होया वा, सर्टिफिकेट मेरे कोल वा, अगो धक्के दिंदे कहंदे बाहर जाओ, टोकन लियाओ, फलान करो। मैं अंदर गई, अंदरों बाहर उन्होंने मैंने कर दिता वा, कहंदे आ 500 रुपया लेना वा ते फिर तेरा काम होना वा, तू बड़ी तेज वा ते मैनू फालज होया वा। मेरे अगे पैसे लगे आ, मैं खानी बेन जी दे पैसे, बंदा मेरा काम नहीं करता, साह दा मसला वा, मैनू शुगर ब्लड वा। मैं शुगर की मरीज एक बार मैं डिग भी गई। उन्होंने कहा जो सियाना बंदा ना वो पहले गल सुनो हैं, वो बुढ़ी उधर वाया अगे भाई आ, वो धक्के दिंदी थले उतरो, थले उतरो, थले उतरो, तक मैं धक्के दिते, मैं थले डिग गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस में रिलीफ के लिए आई खवातीन ने हुकूमत से मुश्किलात के हल का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में कब्जा माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस, सरकारी अराजी की हिफाजत में नाकाम हो गई। चक 197 में सिविल वेटरनरी अस्पताल की 3 एकड़ से जायद अराजी की जाल साजी और ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने ADCR की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। फैसलाबाद में कब्जा माफिया पंजे गाड़ने लगा। काबजीन को सरकारी अराजी हड़प करने की खुली छूट मिल गई। इंतजामिया कार्रवाई करने की बजाय खामोश तमाशाई बन गई। चक नंबर 197 में सिविल वेटरनरी अस्पताल की 3 एकड़ से जायद अराजी की जालसाजी से कब्जा माफिया ने अपने नाम मुंतकिली करा ली। ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ADCR की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। 3 एकड़ सरकारी अराजी पर पार्क जनाजगा की बजाय मुबैना मिली भगत से जाली अलॉटमेंट की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद ने मामला ADCR को रिपोर्ट किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट टीम की हिदायत पर भी काबजीन के लिए कार्रवाई ना हो सकी। ADCR काबजीन से रिकवरी भी ना करा सका, जिस पर ऑडिट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट में इजहार तशवीश किया गया है। कैमरामैन के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। कस्टम इंटेलिजेंस फैसलाबाद ने कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। नॉन कस्टम पेड और ममनुआ सामान से भरे 2 ट्रक पकड़ लिए गए। बरामदशुदा सामान की कीमत 236 मिलियन रुपए है, जिस पर 130 मिलियन रुपए कस्टम ड्यूटी चोरी की गई। नॉन कस्टम पेड सामान में कपड़ा, चाइना सॉल्ट, टायर, छालिया और दीगर अशिया शामिल है। मजीद तफसीलात क्या है, उमैर अजबत से जानते हैं। उमैर बताइएगा।
جی کسٹمز انٹیلیجنس فیصل آباد کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے اور اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس حکام کے مطابق نان کسٹم پیڈ سامان سے بھرے ہوئے 2 ٹرک پکڑے گئے ہیں، جن میں موجود سامان کی مجموعی طور پر مالیت 236 ملین روپے بنتی ہے اور اس پر جو کسٹم ڈیوٹی بنتی تھی وہ 130 ملین روپے بنتی تھی، لیکن ملزمان کی جانب سے کسٹم ڈیوٹی چوری کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اور اس حوالے سے نان کسٹم پیڈ اور ممنوعہ سامان غیر قانونی طریقے سے ملک میں لا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، تاہم کسٹم حکام کی جانب سے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ انٹیلیجنس حکام کے مطابق اس حوالے سے کارروائی کرتے ہوئے موقع سے ایک ملزم جی عمیر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبردار ہوشیار، کھانسی کے 9 سیرپ غیر معیاری قرار، فروخت پر پابندی عائد۔ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے غیر معیاری سیرپ کو مارکیٹ سے قبضے میں لینے کے احکامات جاری کر دیے۔ تفصیلات آزاددار حسین کی رپورٹ میں۔ کھانسی کے مضر صحت سیرپ مارکیٹ میں فروخت ہونے کا انکشاف، کھانسی کے 9 سیرپ غیر معیاری قرار، فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے الرٹ جاری کر دیا، ڈرگ انسپیکٹرز کو غیر معیاری سیرپ اٹفین، زیویڈال، برول، ٹیکسکول ڈی ایم، ٹوریکس ڈی ایم، ایسٹانول، برونول اور لیکس کف کو قبضے میں لینے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے جانچ کے بعد سیرپ کو مضر صحت قرار دیا۔ غیر معیاری سیرپ کا استعمال مریض کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ہدایات پر چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کا ایکشن، غیر معیاری سیرپ کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ آزاددار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں وفاقی محتسب ٹیم کی پنسیرا میں نادرا آفس کے انسپیکشن، ایڈوائزری وفاقی محتسب شاہد جلانی نے نادرا آفس کی انسپیکشن کی۔ وفاقی محتسب نے شناختی کارڈ کاؤنٹر پر شہریوں کے مسائل سنے، آفس کی کارکردگی پر اظہار تشویش۔ نادرا آفس نے عملے کی کمی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں وفاقی محتسب ٹیم کی پنسیرا میں نادرا آفس کی انسپیکشن، ایڈوائزر وفاقی محتسب شاہد جلانی نے نادرا آفس کی انسپیکشن کی۔ وفاقی محتسب نے شناختی کارڈ کاؤنٹر پر شہریوں کے مسائل سنے، آفس کی کارکردگی پر اظہار تشویش۔ نادرا آفس نے عملے کی کمی کے حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ فیصل آباد میں گراؤنڈز کی کمی نہ پوری ہو سکی، انڈر 16 کے کھلاڑی گراؤنڈ کی کمی کے باعث پریشان۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سعید اجمل اکیڈمی بوڑھا والا گراؤنڈ کے علاوہ کوئی اور گراؤنڈ نہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات علی رضا سے جانیں گے۔ علی بتائیے گا کھلاڑیوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں گراؤنڈز کی کمی کے باعث انڈورز گیمز پر جو ہے وہ توجہ دینی جانے لگی۔ جو کرکٹس پلیئرز ہیں وہ بھی انڈورز گیم کھیلنے لگے۔ میرے ساتھ کھلاڑی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا کیا کہیں گے؟ گراؤنڈز بہت کم ہے فیصل آباد میں، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر اس میں گراؤنڈز کی کمی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں آپ پریکٹس بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ پریکٹس آپ انڈور کرتے ہیں؟ جی۔ آپ کیا کہیں گے بیٹا گراؤنڈز کے حوالے سے؟ جی بالکل، گراؤنڈز کی فیصل آباد میں ویسے ہی کمی ہے، بچوں کے میچ زیادہ ہوتے ہیں، گراؤنڈ کم ہوتے ہیں، تو پھر ایسے پچ کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک دن میں 2 3 میچ ہوتے ہیں، تو بچوں کی بیٹنگ پہ بھی اثر پڑتا ہے، بالنگ پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو میں یہی درخواست کروں گا کہ گراؤنڈ زیادہ ہونے چاہیے فیصل آباد میں، تاکہ بچے میچ اچھے کھیل سکیں، کرکٹ اچھے ملے ان کو۔ ویسے فیصل آباد میں پریکٹس بہت کوالٹی کی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن گراؤنڈز کی کمی ہے تھوڑی سی۔ جی بالکل، پریکٹس بہت اچھی ہے لیکن گراؤنڈز کی کمی ہے، جس کے باعث بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں اور انڈورز اور مختلف کلبز میں جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ حصہ لے کر اپنی پریکٹس کریں۔ اگر اسی طریقے سے بہت شکریہ آپ کا۔